اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال امام علی علیہ الصلاۃ وازکی السلام اصل الایمان العلم۔ حضور سرور کائنات کے مختلف اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، قرآنی آیتیں بھی پیش کی گئیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے مولائے متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک جملے کا۔ فرماتے ہیں اصل الایمان العلم۔ کوئی سمجھ سکتا نا ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ ایک کوشچن مارک لگایا، ایمان، واٹ از ایمان؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ مل ایمان، مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ مولا متقیان فرمایا ایمان سمجھا، اصل الایمان العلم۔ ایمان کی اصل، ایمان کی بنیاد، ایمان کی حقیقت اگر کچھ ہے تو اس کا نام علم ہے۔ اگر علم ہے تو آپ مومن ہیں، یعنی اب کوئی جاہل مومن نہیں ہو سکتا۔ اے کاش علی کے چاہنے والے سمجھیں، اے کاش مولا علی کو مولا تسلیم کرنے والے، ان کی باتوں پر عمل کرنے والے اس قول کو سمجھ کے اپنے پاس سے جہالت کو ہٹائیں، علم کی روشنی سے اپنے آپ کو منور فرمائیں۔ فرمائے اصل الایمان العلم۔ ایمان کی اصل، ایمان کی بنیاد اگر کوئی چیز ہے تو اس کا نام علم ہے۔ یعنی کم سے کم ہم اپنے آپ کو مومن کہلانا چاہتے ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو عالم بنائیں، تعلم کریں، علم حاصل کریں، تاکہ اپنے آپ کو صحیح معنی میں مومن کہلا سکیں۔ خداوند قدوس ہم سب کو قول معصوم پر عمل کرنے کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ مثالہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ گفتگو ہماری عزیز من چل رہی ہے مفہوم شرط سے متعلق، اور ہم نے مفہوم شرط سے متعلق یہ بات کو خدمت عرض کیا کہ حکم منتفی ہو جائے گا جب شرط منتفی ہو جائے گی۔ یہی مفہوم شرط کی میننگ ہے اور مطلب ہے۔ اب اس کے لیے خدمت میں عرض کیا گیا 3 قسم کی شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو شرط اور جواب شرط کے درمیان میں ملازمہ ہونا چاہیے، نمبر 2 ترتب ہونا چاہیے، نمبر 3 انحصار ہونا چاہیے، اور چوتھی شرط اس سے اوپر جو خدمت میں اس کا ذکر اوپر نہیں کیا تھا انہوں نے عدم وجود قرینہ تصرف الجملہ عن دلالتها المفہوم۔ کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہو جو جملے کو مفہوم کے اوپر دلالت کرنے سے روک۔ اب اس کی مثال خدمت میں آپ کے آ رہی ہے۔ فمن شہدہ، پس جو شخص شاہد ہو، منکم تم میں سے، الشہر، شہر کا، جو بھی تم میں سے مہینے کا شاہد ہو جائے، جو چاند دیکھ لے، یعنی گویا ماہ مبارک رمضان کے آنے کا گواہ بن گیا، فلیصم ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ جو بھی تم میں سے چاند دیکھ لے اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے۔ فلیصم ہو، لام امر ہو گئے یہاں پہ، اور یصم ہو صیغہ غائب ہے جو لام امر کے ذریعے سے اپنے اندر معنی طلب رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہ منطوق هذه الآیت الکریمہ، اس آیت کریمہ کا منطوق کیا ہے کہ من کان حاضرا فی شہر الصیام، فی شہر الصیام، کہ جو بھی شہر صیام میں حاضر ہے، شاہد ہے، موجود ہے، یجب علیہ الصوم، اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور مفہومها، اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے کہ من لم یکن حاضرا فی شہر الصیام، کہ جو بھی شہر صیام میں حاضر نہیں ہے، جو ماہ مبارک رمضان کو نہیں دیکھ رہا ہے، فلا یجب علیہ الصوم، اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ سامنے کی بات ہے، جو شاہد ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ روزہ رکھے، جو شاہد نہیں غائب ہے اس کے اوپر جو ہے وہ شہر صیام واجب، دیکھا ہی تو روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ سامنے کی بات بالکل۔ اب یہ اس کے اندر ایک شرط ہے، ایک جواب شرط۔ الثانی، دوسری، یعنی پہلی مثال آیہ کریمہ سے تھی، دوسری مثال جبیر روایت سے دے رہے ہیں۔ سألت ابا عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کا لقب امام جعفر کو ابا عبداللہ کہا۔ جب بھی روایت میں مطلقاً ابا عبداللہ آ جائے سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ راوی کہتا ہے سألت، میں سوال کیا ابا عبداللہ امام صادق سے، ان الشعت،
ایک بکری سے متعلق، تذبح اسے ذبح کیا گیا، فلا تتحرک اس نے حرکت نہیں کی، وَيُحْرَقُ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ عَبِيد اور اس سے بہت زیادہ سخت بہت خوب سارا خون نکلا، بہا خوب سارا خون بہا، اس کو ذبح کیا گیا۔ جب ذبح کیا جاتا ہے بکری کو تو کافی خون نکلتا ہے، تو خون تو بہت نکلا لیکن جناب علی اس نے حرکت نہیں کی۔ فقال اب راوی نے جب سوال کیا تو امام نے جواب دیا لا تأکل تم اسے نہ کھاؤ، ان علی کان یقول اس لیے کہ بے شک علی علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، مولا امر میں ارشاد فرمایا کرتے تھے اذا رکبت الرجل او طرفت العین فقل اگر اس کے پاؤں اکڑ جائیں اور اس کی آنکھیں جو ہے پلٹ جائیں فقل تو کھاؤ۔ اب سمجھ لیجیے گا ذریعے منطوق هذه الروایہ شریفہ، اس روایت شریفہ کا منطوق کیا نکلتا ہے کہ اذا رکبت الرجل الشعر اگر بکری کے پاؤں جو ہے وہ اکڑ رہے ہوں، او طرفت عینھا یا اس کی آنکھیں پلٹ رہی ہوں، یحل عقلھا تو اس کا عقل جو ہے اس کا کھانا جو ہے وہ حلال ہے۔ ومفہومہ مفہوم کیا نکلتا ہے کہ اذا لم ترکز رجلھا اگر اس کے پاؤں نہ پڑپڑا رہے ہوں، نہ پاؤں اس کے اکڑ رہے ہوں، او تطرف عینھا اور یا اس کی جو آنکھیں جو ہیں وہ پلٹ نہ رہی ہوں، فلا یحل عقلھا تو اس کا عقل حلال نہیں۔ بات واضح ہوئی؟ تو ایک مثال آپ کی خدمت میں انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے پیش کی، دوسری مثال جو ہے آپ کی خدمت میں انہوں نے روایت سے پیش کی تاکہ آپ کی خدمت میں اس منزل پر مفہوم شرط اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ الحمدللہ آپ نے منطوق اور مفہوم دونوں کو شرط کے جملے کے اعتبار سے محسوس کر لیا ہوگا اور سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب بحث نئی شروع ہوتی، مفہوم الوصف، مفہوم وصف، وہ مفہوم شرط تھا، یہ مفہوم وصف ہے۔ تعریف تعریف کے لیے مفہوم الوصف هو الجملہ، مفہوم وصف کہتے ہیں جملہ ہے، المشتملہ علی موصوف و وصف جو مشتمل ہوتا ہے ایک صفت اور ایک موصوف کے اوپر، یعنی جس جملے کے اندر صفت و موصوف ہو آئی ہوئے ہو وہ جملہ جملہ تامہ ہو، ٹھیک ہے نا، الدالہ علی الحکم جو اس حکم پر دلالت کر رہا ہو کہ بالانتفاء انتفاء شرط کہ یہ حکم منتفی ہو جائے گا جب وصف منتفی ہو جائے، یعنی ایک جملے کے اندر صفت اور موصوف آئے ہیں اور صفت و موصوف کا آنا اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ اگر موصوف سے صفت کو ہٹا دیا جائے تو جو حکم موصوف پر لگایا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ منتفی ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ صفت آئی ہی اسی لیے ہے تاکہ اس صفت کے آنے کی بنیاد پر حکم کا وجود اور عدم وجود یعنی ہونا اور نہ ہونا دونوں ثابت کیا جا سکے۔ تھوڑی وضاحت ابھی سامنے آتی ہے جب شرح تعریف سامنے آئی۔ شرح تعریف، تعریف کی شرح۔ یراد بالوصف، پہلا سوال ہوتا ہے وصف سے مراد کیا ہے؟ وصف کسے کہتے ہیں؟ صفت کسے کہتے ہیں؟ ہونا۔ یہاں پر باب اصول کے اندر ہم نے صفت کا لفظ پڑھا ہے تو پڑھا ہے جناب علی نحو میں ہم نے صفت کا لفظ پڑھا ہے صرف میں، تو وہاں کیا وہی صفت ہے جو یہاں پر مراد لی گئی ہے؟ تو دیکھیے وہاں جو بات ہے وہ لفظاً بات کہی گئی ہے، جو لفظاً صفت ہوتی ہے اس کا بیان ہے، لیکن یہاں مسئلہ لفظاً نہیں ہے، یہاں مسئلہ کچھ اور ہے، یہاں مفہوماً ہے۔ ہم علم اصول پڑھ رہے ہیں اور علم اصول کے اندر جو ہے وہ دائرہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے۔ وصف نحوی خاص ہے، وصف اصولی عام ہے، وصف اصولی کے اندر وصف نحوی بھی آتی ہے۔ بل یراد بالوصف ہونا، یہ محل شاہد میں یعنی کہ یہاں ہمارے علم اصول کے اندر وصف سے مراد ہے کل ما یصلح، ہر وہ چیز صلاحیت رکھتی ہو کہ ان یکون قیدا لموضوع الحکم، جو موضوع حکم کے لیے قید بن سکے، جو بھی موضوع حکم کے لیے یعنی جس کے لیے ہم نے حکم بنایا ہے وہ موضوع حکم اگر کوئی چیز اس کے لیے قید بن رہی ہے تو وہی صفت ہے۔ اے کیا مطلب ہے؟ شرطن، جو شرط بن سکے، قید شرط لتعلق الحکم بموصوف ہے، یعنی شرط بن رہی ہے کہ موصوف سے حکم متعلق ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر، یعنی اگر یہ نہ ہو، یعنی گویا اگر یہ شرط نہ ہو، گویا یہ وصف نہ ہو تو موضوع حکم سے یعنی موصوف سے وہ حکم متصف نہیں ہو سکتا، وہ حکم متعلق نہیں ہو سکتا، بحیث اس حیثیت سے، اس اعتبار سے کہ اذا انتفى الوصف عن الموصوف، کہ اگر وصف جو ہے موصوف سے منتفی ہو جائے، ختم ہو جائے، ینتفی الحکم عنہ، تو
تو صرف صفت ختم نہیں ہوگی اس سے، وہ حکم بھی اس سے ختم ہو جائے. بات واضح ہوئی؟ ابھی بات واضح ہوگی نہیں، تھوڑی سی کمی رہ رہی ہے. انشاءاللہ جب ہم اس منزل کے اوپر اپنی خدمت میں آئیں گے تو عرض کریں گے، جب اس کی آپ کی مثال بیان کی جائے گی. بہرحال ابھی شرح تعریف کے بعد میں اب شرط دلالت کی بات ہو رہی. آئیے، شرط الدلالہ، دلالت کی شرط. یشترط فی دلالت جملۃ الوصف علی انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف ما یلی. یاد رکھیے، ایسا جملہ کہ جس جملے کے اندر وصف موجود ہے تو وہ جملہ انتفاء حکم کے اوپر اس وقت دلالت کرے گا جب اس میں کچھ شروط پائی جائیں گی. کب انتفاء؟ جس وقت موصوف سے وصف منتفی ہو جائے. یعنی اگر موصوف سے وصف منتفی ہو رہی ہے تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا. اس بات پر جملے کی دلالت مشروط ہے ما یلی، ان چیزوں سے جو آ رہی ہے. دیکھیے بات واضح ہو گئی ہے. الاول، پہلا، ان یکون الوصف قیدا و شرطا، کہ وصف جو ہے وہ قید کی شکل میں ہو، شرط کی شکل میں ہو. یتعلق الحکم موضوعہ الذی هو الموصوف، اس کی قید، اس کی شرط کہ جس موضوع سے حکم متعلق ہو رہا ہے، جس سے حکم متعلق ہے، اس کی شرط اور قید کی شکل میں جو ہے وہ وصف ہونی چاہیے. الذی هو الموصوف، وہ کوئی اور نہیں ہے موضوع، وہ موضوع وہ موصوف ہی ہے. کہ اس موصوف سے جس سے حکم متعلق ہوا ہے وہ اس کے لیے قید بن کے آئے اور شرط بن کے آئے. یہ پہلی شرط ہے. الثانی، دوسرا، عدم وجود قرینہ، کوئی قرینہ موجود نہ ہو. تصرف الجملہ عن دلالتها المفہوم، جو جملے کو مفہوم پر دلالت کرنے سے روک دے. یعنی کہ کوئی ایسا قرینہ ہی موجود نہ ہو. یہ دو شرطیں آپ کی خدمت میں یہاں پیش کی گئی ہیں. اب آئیے آپ کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے مثال ہو، اس کی مثال پیش کر دیں. اب یہاں بھی انہوں نے جس مفہوم شرط میں کیا تھا ویسے ہی یہاں پر انہوں نے مثال میں بھی دو مثالیں پیش کی ہیں. ایک قرآن مجید کی آیت سے مثال پیش کی ہے اور دوسری مثال جو ہے وہ حدیث سے پیش کی ہے. آئیے پہلی منزل کے اوپر، حرمت وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے. حرمت، حرام قرار دی گئی ہیں تمہارے پر کچھ عورتیں، ہے نا، فلاں فلاں فلاں، ماں ہے، بہن ہے، فلاں فلاں. آگے وربائبکم اللاتی، اور وہ ربیبہ عورتیں بھی، وہ ربیبن وہ عورتیں کو پالا گیا ہے. اللاتی فی حجورکم من نساء، جو گودیوں میں پلی ہیں، من نساء، تمہاری عورتوں کی. یعنی کہ وہ لڑکیاں بھی حرام ہیں جو تمہاری عورتوں کی گودیوں میں پلی ہیں. اللاتی دخلتم بہن، وہ نساء کہ جن کے ساتھ تم نے دخول کیا ہے، جو تمہاری بیویاں ہیں جن کو تم نے اس منزل کے اوپر انجام دیا ہے. الذی تفیدہ هذه الآیۃ الشریفہ، یاد رکھیں یہ آیت کریمہ افادہ دیتی ہے، فائدہ دے رہی ہے. وہ ان الحرمہ، حرمت کا کہ حرام ہے، وہی الحکم ہونا، وہ یہاں پر حکم ہے. اس آیت کریمہ حکم جو ہے وہ یہی آیت کریمہ میں وہ حرمت ہے. محکوم بہا الربائب، اور یہ محکوم ہے، یہ حکم جو لگایا گیا ہے وہ ربیبہ عورتوں کے لیے لگایا گیا ہے نا. یہ حکم جو آیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر وہ ربائب کے لیے. موضوع حکم کون ہوا؟ ربائب، ٹھیک ہے نا، موضوع حکم ربائب ہو گیا اور یہی موصوف ہے. اب موصوف کیا؟ اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. یہ پورا جملہ جو ہے یہ صفت بن کے آ گیا یہاں پہ. وہن موضوع الحکم، اور یہی ربائب جو ہے موضوع حکم بھی ہے. اذا کن متصفات، جب یہ ربائب متصف ہوں کس بات سے؟ بانہن، کہ وہ عورتیں جو ہیں من النساء، ان عورتوں سے ہوں، اللاتی قد دخل بہن، یعنی کہ جن عورتوں کے ساتھ آپ نے دخول کیا ہے، جن عورتوں کے ساتھ میں آپ نے مجامعت کی ہے. یعنی اس منزل کے اوپر اگر وہ ہیں اور انہوں نے پالا ہے، ان کی ربیبہ ہیں، تو وہ بھی آپ کے اوپر حرام ہے. تو وہ قید الحکم ہونا، یہاں جو قید حکم جو ہے وہ یہی ہے، اللاتی دخلتم بہن، یہ قید ہے. اب اگر فرض کیجئے کوئی ایسی خواتین آ گئی ہیں کہ جو آپ کے حبال عقد میں ہیں اور ایک لڑکی وہ ساتھ میں اپنے پرانے شوہر سے لے کے آئی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ابھی آپ نے اس کی ماں کے ساتھ میں نکاح کے بعد مجامعت نہیں کی ہے. چونکہ مجامعت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، نسائکم کی منزل پہ تو آ گئی، لیکن ابھی وہ لڑکی آپ کے لیے حرام نہیں ہو سکتی. اس کی لڑکی جو جس آپ کی بیوی کی لڑکی ہے، یعنی فقط عقد سے وہ
آپ کے لیے حرام نہیں ہو سکتی اگر اس کی ماں سے آپ نے عقد کر لیا. فرض کیجئے حفصہ کی شادی آپ نے کی اور حفصہ پہلے سے ہی کسی کے ساتھ میں نکاح میں تھی، ان کا شوہر مر گیا تھا اور اپنے ساتھ میں وہ ایک لڑکی لے کے آئی اور آپ نے حفصہ سے شادی کر لی ہے، ٹھیک ہے نا. اب حفصہ کی ایک لڑکی ہے تو آپ کے لیے وہ لڑکی حلال ہے، جائز ہے، آپ اس سے عقد کر سکتے ہیں، مگر کب تک؟ جب تک کہ آپ عقد کے بعد میں حفصہ کے ساتھ میں مجامعت نہ کر لیں. لیکن اگر آپ نے حفصہ کے ساتھ مجامعت کر لی تو چونکہ آپ نے اس کی ماں کے ساتھ مجامعت کر لی ہے، لہذا اس بنیاد پر اب وہ حفصہ کی لڑکی آپ کے اوپر حرام ہو گئی. یہی بات ہے، چونکہ وہ ربیبہ ہے اس عورت کی جو آپ کے حبال عقد میں آ کے آپ کی مجامعت میں آ چکی. تو یہاں ملاحظہ فرمائیے گا، ربائب موضوع حکم ہے اور قد دخل بہن جو جب استعمال کیا اللہ دخلتم بہن، یہ قید حکم ہے. اگر یہ قید حکم منتفی ہو جائے، یعنی آپ ان کا دخول نہ کریں تو حرمت ختم ہو جائے گی، حکم حرمت ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی. الثانی مطلب الغنی ظلم، غنی کا مطلب جو ہے وہ ظلم، مطلب کہتے ہیں تاخیر کرنا، یعنی غنی کی تاخیر کرنا کسی چیز کی ظلم ہے. آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور آپ غنی ہیں، یا وہ غنی جو قرض لینے والا ہے، اب وہ غنی پیسے ہوتا ہے. آج کل کاروبار کے زمانے میں ضرورت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کاروبار کے لیے قرض لیتا ہے، تو ایک غنی نے کاروبار لے لیا، کاروبار قرض لے لیا. اب وہ آپ اس کے پاس مانگنے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کل کو آئیے گا، پرسوں کو آئیے گا، صبح کو آئیے گا، شام کو آئیے گا. تو کہہ رہے ہیں مطلب غنی ظلم، غنی کا تاخیر کرنا ظلم ہے. والذی یفیدہ ھذا الحدیث الشریف، یہ حدیث شریف کی افادہ کا کس بات کرتی ہے، کیا فائدہ دیتی ہے؟ وہ ان الظلم، کہ ظلم جو ہے محکوم بہ علی المطل، وہ ظلم جو ہے وہ مطل کے اوپر محکوم ہے، ٹھیک ہے. وہ موضوع حکم، یہ موضوع حکم ہے، یعنی مطل الغنی، غنی کا مطل کرنا یہ موضوع حکم ہے، یعنی تاخیر کرنا کس کا؟ غنی کا. تو مطل جو ہے وہ موضوع حکم ہے، مگر کب؟ اذا کان المماثل متصفا بوصف الغنی، جب مطل کرنے والا مماثل جو ہے وہ اس صفت کے ساتھ میں ہو کہ وہ غنی ہو. تو مطل الغنی ظلم، غنی کا مطل ظلم ہے. تو اب مطل کو جس کو حکم لگایا گیا لفظ ظلم کے ساتھ میں، کہ ظلم جو حکم جو لگایا گیا یہاں پہ وہ مطل کے لیے، اور مطل آگے صفت کا غنی کے ساتھ میں آ گیا، اور یہی قید حکم بن رہا ہے. لہذا اب اگر کوئی فقیر مطل کر رہا ہے، فقیر اپنی ادائیگی میں تاخیر کر رہا، تو وہ ظلم نہیں ہوگا. کیوں ظلم نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جب صفت ہی منتفی ہو رہی ہے تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا. یہی بیان کیا گیا ہے مفہوم وصف سے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ان دونوں تعریفوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ وصف اگر منتفی ہوتا ہے موصوف سے، تو جو موصوف کے لیے حکم آیا ہے وہ حکم بھی منتفی ہو جاتا ہے. انشاءاللہ باقی گفتگو مفہوم غایت سے متعلق بعد میں ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.